میں ایک عیاش اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ میرے سبھی دوستوں کے باپ امیر تھے۔ میرا دوست روزانہ نئی اور خوبصورت لڑکیوں کو میرے بنگلے پر لے آتے اور ہم سب دوست مل کر خوب موج مستی کرتے۔ ایک دن میرے دوست ایک لڑکی کو خرید کر لے آئے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو وہ لڑکی رونے لگی اور میری منتیں کرنے لگی۔ میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد میں میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں ماں کو لے کر اسپتال چلا گیا۔ وہاں میری ماں کا آپریشن ہوا۔ جیسے ہی ڈاکٹر آپریشن کر کے باہر نکلی اور اس نے اپنا نقاب اتارا، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے کچھ دن پہلے میرے دوست خرید کر لے آئے تھے۔ اس لڑکی نے بھی مجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا۔ تبھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی اور پھر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس نے میرا نام وحید ہے۔ میرے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ جب میں 14 سال کا تھا تب میرے ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی۔ ابا ملک سے باہر چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد میں اپنے چاچا کے پاس رہتا تھا۔ چچا مجھ پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ خود بھی ہر وقت اپنے بزنس میں لگے رہتے تھے۔ مجھے اپنے ماں باپ پر بہت غصہ آتا تھا۔ انہوں نے یوں مجھے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ابا ہر وقت میرے پاس پیسے بھیجتے، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ لیکن ماں باپ کے پیار کی کمی ضرور تھی، ان کا پیار چاہیے تھا۔ دونوں الگ ہو گئے تھے اور اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ابا کے ساتھ علیحدگی کے بعد اماں خلا لے کر دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے میرے چاچا کے حوالے کر گئی۔ مگر ابا کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے ملک میں جا کر شادی کی ہے یا نہیں۔ انہیں میری کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے اسی وجہ سے ہی اپنی اماں ابا سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں پچھلے 12 سالوں میں یوں ہی رہ رہا تھا۔ ابا کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جاتے تھے مگر میری ماں کبھی ملنے نہیں آئی تھی۔ ابا نے مجھے پاکستان میں بزنس بھی کروا دیا تھا مگر میں اس میں کوئی دلچسپی نہ لیتا۔ بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے گہری سانس لی اور کال کاٹ دی کیونکہ جب میرا موڈ نہیں ہوتا تھا میں اپنے ابا کی کال نہیں اٹھاتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کال کر کے نیچے دکھانا چاہتے تھے۔ انہیں بس یہی ہوتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ آگے رہے۔ مجھے ہمیشہ ان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ ان کی محبت لینے کے چکر میں ان سے نفرت کر بیٹھا تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی میں اپنے چچا سے الگ ہو گیا تھا اور اپنے الگ گھر میں رہتا تھا۔ جب جہاں دل ہوتا چلا جاتا۔ جب چچا کے گھر تھا تو اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا تھا مگر اب میں پوری طرح سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے پھر سے سگریٹ سلگائی اور کش لگانے لگا۔ مجھے یاد تھا جب میں بچپن میں میرے ابا سگریٹ پیتے تھے تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ میرے ابا سگریٹ کیوں پیتے ہیں، لیکن اب سگریٹ میرا نشہ بن چکی تھی۔ اگلے دن میرے 12 بجے آنکھ کھلی اور مجھے بھی کچھ یاد نہیں تھا۔ میں باہر آیا تو سامنے ابا کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا کیونکہ جب بھی میں ابا سے بات نہ کرتا تو ابا اپنے دوست کو میرے گھر لازمی بھیجتے تاکہ وہ میری خیریت پتہ کر سکے۔ انکل مجھے کہنے لگے، بیٹا تمہیں اپنے ابا سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر تم ہو کہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل تم بہت بگڑ رہے ہو، اگر تم نے اپنا یہی حالات رکھے تو وہ تمہیں کوئی خرچہ نہیں دیں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے لاپرواہی سے کہا تو انہیں بولے مت دیں، میں کون سا پہلے بھی ان کی منتیں کرتا ہوں کہ مجھے کچھ دیں، اگر وہ نہیں دیں گے تو میرا خرچہ میرے دوست اٹھا لیں گے۔ انکل حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم ایسے تو نہیں تھے، تم تو اپنے ابا کی ہر بات مانتے تھے۔ ان کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، ابا بھی تو پہلے والے نہیں رہے جو میں بدل گیا ہوں، وہ بھی تو بہت بدل گئے ہیں۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤں گا۔ سمجھے میں ابا کے لیے مر گیا۔ انکل مجھے دیکھ کر غصے میں کہنے لگے، اپنے ابا کا مقابلہ کرو گے؟ میں نے کہا، ہاں میں کسی کو بھی مقابلہ کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے روک کر دکھائے۔ وہ کہنے لگے، اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل کر تم اپنے باپ کا مقابلہ کرو گے؟ یہ بات یاد رکھنا، تم اپنے باپ کے بنا کچھ بھی نہیں ہو۔ میں نے غصے میں کہا، ہر بیٹا ہی اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، مجھے پالنا ان کا حق ہے۔ وہ بولے، تم نافرمان اولاد ہو، یہ کہہ کر چلے گئے مگر مجھ پر ان کی کسی بات کا اثر نہ ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا دوست آ گیا اور کہنے لگا، آج رات وہ میرے گھر آئے گا۔
मैं जानता था वो मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने इसकी बात सुनकर उस बात में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर ही मौज मस्ती किया करते, और इसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। पहले पहले मैं इन्हें इग्नोर कर देता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मज़ीद उन्होंने बिगाड़ दिया। अपने साथ हर बुरे काम पर मुझे भी लगा दिया। मैं इनके साथ रह रह कर बहुत ख़राब हो गया था, मगर अब मैं कोई बिज़नेस करना सोच रहा था। ये सोचकर मैं ऑफिस चला गया और रात में पहली बार ऑफिस आया था। सारे मुझे हैरानगी से देख रहे थे। पहले एक बार मैं अब्बा के दोस्त की ज़िद पर वहाँ गया था। मैंने गुस्से में जाकर सबको पहले दिन ही बता दिया कि मैं इनका नया बॉस हूँ। रात के वक्त मेरे घर में पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी से घर आ गया। मेरे सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी थी, जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वो लड़की मुझे मुंह बना बना के दिखा रही थी। मैंने गुस्से से कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? और मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, क्या हो गया है, ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, जाती है तो जाती रहे, मुझे इसका क्या करना है? मेरा दोस्त मुझे गुस्से में घूरने लगा, जैसे वो मुझे नखरे से देख रही थी। मुझे ऐंक नहीं भा रही थी, मुझे तो इस पे गुस्सा ही आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त ने रोक लिया और कहने लगा, पागल हो, ये सब कुछ छोड़ कर कहाँ जा रहे हो? मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा, बस मेरे आने का इंतज़ार करो। मैं ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया और वहाँ पर इनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी आँख खुली, मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी, मैं इतनी जल्दी उठ कैसे गया। खैर, मैं उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को वापस आए और अपने दोस्त को कॉल किया और इससे पूछा, आज नहीं आना क्या? वो कहने लगे, अगर तुम कहते हो तो कोई लड़की पकड़ कर आ जाते हैं। मैंने उसका, ठीक है, अभी आ जाओ। अभी तो मुझे अजीब सी आदत होती जा रही ही थी। अब अब्बा ने भी मुझे कॉल करना छोड़ दी थी और चचा भी हाल चाल नहीं पूछते थे। अब मुझे बिल्कुल ही खुली आज़ादी मिल गई थी। हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट उड़ती थी। हर रोज़ लड़कियां मेरे पास शाम गुजारने आती थी। अब तो मेरी रूटीन यही बन गई थी। मुझे किसी की कोई परवाह ना थी। मुझे खुद तो ये मालूम नहीं होता था कि लड़कियां कहाँ से आती है। बस मुझे इतना पता होता था कि मेरा दोस्त इन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और मैं इन्हें पैसे दे देता हूँ। वक्त यूं ही गुजर रहा था। फिर एक रोज़ रात के वक्त में लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैं लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया था। हैरत से मेरी आँख खुली की खुली रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे अब्बा यूँ अचानक मुझे बताए बगैर ही वापस आ जाएंगे। मुझे देखकर कहने लगे, ये घर को तुमने क्या बनाया हुआ है? मैंने गुस्से में कहा, आपको नज़र नहीं आ रहा? घर को घर ही बनाया हुआ है। अब्बा कहने लगे, ये मुझे तो कहीं से घर नहीं लग रहा। मैंने बात बदलते हुए कहा, आपने मुझे अपने आने का नहीं बताया। उन्होंने मेरी बात काट कर कहा, तुमने अपनी हालत देखी है? मैंने कहा, मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या? वो गुस्से में कहने लगे, बुरी नहीं है, बहुत बुरी है। तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो? क्या मतलब है? आपकी मेहरबानी होगी यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा तो वो कहने लगे, ठीक है, फिर ये समझो कि तुम्हारा बाप भी हमेशा के लिए मर गया, फिर कभी मेरे पास मत आना। वो ये कहकर वहाँ से चले गए। मैंने भी इन्हें नहीं रोका था, क्योंकि जब भी वो मुझसे मिलने आते तो यही जुमला कहकर वापस चले जाते। कभी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही कहाँ था। वो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए मेरे पास आते थे। इनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सा सिगरेट का कश लगाया और मैं फिर से लॉन में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरे दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं नहीं जानता था मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ मेरे दोस्त की जगह पर कोई लड़की बात कह रही थी। मैंने हैरानगी से पूछा, कौन बात कर रही हैं आप? वो कहने लगी, आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। इसकी बात सुनकर
مجھے غصہ آیا، میں نے غصے میں کہا مجھے کیوں کال کی ہے؟ کہنے لگی آپ نے میرے دوست کو کیوں برے کاموں پر لگا رکھا ہے؟ خود ایک بگڑے ہوئے انسان ہو، اگر ذرا برابر بھی آپ میں شرم ہے نا، تو پھر میرے دوست کو ان کاموں سے دور ہی رکھنا۔ آپ کی وجہ سے میرا دوست مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، اور اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنی مٹھیاں پیچ کر کال کاٹ دی، کیونکہ اگر وہ مجھے اور کچھ کہتی تو میری برداشت سے باہر ہو جانا تھا۔ مجھے تو بس تجسس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی۔ میں بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، بدلہ لینا تو بات کی بات تھی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اسی نمبر پر کال کی۔ اب موبائل میرے دوست کے پاس تھا۔ میں نے کہا ایک لڑکی نے اسی نمبر سے مجھے فون کر کے میری بے عزتی کی ہے۔ اگر تم مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا بولو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جو تمہارے پاس تھوڑی دیر پہلے لڑکی تھی وہ کون تھی؟ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا وہ میری ایک بہت پرانی دوست ہے، وہ ایسے ہی ذرا دماغ پھری لڑکی ہے، تم اس کی باتیں دل پہ مت لو۔ میں نے غصے میں کہا وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ وہ کہنے لگا بھائی پاگل ہو گو، کیا بول رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا پاگل نہیں ہوں، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے، اگر دے سکتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے کال مت کرنا۔ میں نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں نے اسے بے بس کر دیا تھا، میں جانتا تھا وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اب اس کی کال کا انتظار کرنے لگ گیا۔ وہ باتوں سے مجھے ویسی لڑکی بالکل بھی نہیں لگی تھی، اور میں جانتا تھا وہ میرے پاس آنے کے لیے کبھی مانے گی بھی نہیں، لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اگلے دن میں آفس سے واپس آیا، سامنے میرا دوست آیا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر صوفے پر جہاں ایک ڈری ہوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دوست میرا بازو پکڑ کر مجھے سائڈ پر لے گیا اور کل والی بات پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، اور کہنے لگا میری خاطر اس لڑکی کو بھلا دو، وہ نہیں آ سکتی، مگر میں یہ لڑکی لایا ہوں۔ میں نے اپنے دوست کی خاطر کل والی لڑکی بھلا دی، اور میں اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگا جو مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ چہرے پہ معصومیت چھائی ہوئی تھی، ڈر کی وجہ سے اس کا ہاتھ کانپ رہے تھے جنہیں وہ چھپا رہی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا کل صبح سے میں اسے آ کر لے جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف گیا، وہ روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا یہ ڈرامے مجھے مت دکھانا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ میں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی پلیز میرے پاس مت آئیں۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے، مگر وہ پیچھے ہوتی ہوئی صوفے پر گری۔ میں نے غصے میں کہا کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو کیا؟ میں نے غصے میں مجھے یہاں سے جانے دیں، آپ نے جتنے پیسے میں مجھے خریدا ہے میں وہ سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے اس آدمی کو واپس مت کرنا پلیز، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ روتی ہوئی میرے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا دیکھو میں نے کسی کے ساتھ آج تک زبردستی نہیں کی، تم رونا بند کرو۔ میں نے بے ساختہ اس کے آنسو صاف کر دیے۔ وہ پیچھے ہوئی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا میں نے بولا ہے نا میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی وہ لڑکا مجھے لے جائے گا، اس نے مجھے خریدا ہوا ہے۔ شاید وہ میری دوست کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں لے جائے گا، میں تمہیں کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے جانے دے، میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کتنی جلدی تھی اسے وہاں سے جانے کی، اس کا بس صحیح چل رہا تھا، وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے تم رونا بند کرو اور یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ میں نے پیار سے کہا تو وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر خود کو ڈھانپتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اور میں اسے جاگتا ہوا دیکھنے لگا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، مجھے نہ جانے کیوں سکون مل رہا تھا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی آج میں اتنا پرسکون تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں اپنے کمرے کی طرف گیا، مجھے نیند آنے لگی۔ آج سے پہلے تو میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا، مجھے کبھی یوں نیند نہیں آئی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا، میری آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیوں وہی لڑکی آ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے اپنے دوست کا خیال آیا، اس نے مجھے کہا تو وہ صبح آ کر اس لڑکی کو لے جائے گا، اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے خریدا ہے۔ اب تو میرے دوست نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہی تھا، میں تو یہی سوچے جا رہا تھا
میں اسے کیا جواب دوں گا؟ میں نے گہری سانس لی مگر بار بار وہی لڑکی میرے آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، مجھے اب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں اس لڑکی کی طرف پھر سامنے میرے آئے اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی روتی رہی۔ روتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی، میں یہی سوچتے ہوئے سو گیا۔ صبح میرے کانوں میں میرے دوست کی آواز گونجی۔ میں نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، وہ لڑکی کدھر ہے؟ میں نے اپنا سر ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، میں تو اچانک سے سو گیا تھا، نہ جانے اس لڑکی نے مجھے کیا پلا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں وہ کدھر گئی ہے۔ میرا دوست ہنس کر کہنے لگا، شکل سے تو وہ اتنی شریف اور معصوم لگ رہی تھی اور تجھے جیسے چالاک انسان کو دھوکہ دے گئی۔ میں نے کہا، بھائی اب مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں کوئی اور لڑکے لے آؤں گا۔ دوست کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ آ گیا۔ کیسے وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس وقت معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، کوئی ضرورت نہیں لڑکی لانے کی۔ اس طرح ایک دن کوئی لڑکی مجھے مار کر چلی جائے گی؟ میرا دوست حیران ہوا۔ میری بات سن کر میں لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھلا لڑکی سے کیوں ڈروں گا؟ میں نے بھائی ویسے بات کی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم بہت بگڑ گئے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، سدھر بھی سکتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ میں یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ دوست مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے سچ میں تمہارا ابا کی باتوں کا تم پر اثر ہوا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی اور کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کر نکل گیا۔ راستے میں کچھ لینے کے لیے میں ایک شاپ داخل ہوا۔ اچانک سے میری نظر ایک عورت کے ساتھ ٹکر ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میں خوش گھونٹ بھرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ شاید مجھے نہیں پہچان رہی تھی مگر میں نے انہیں پہچان لی اور بے ساختہ بول دیا، ماما آپ۔ میں نے جب انہیں ماما کہا تو وہ حیرانگی سے میرے سامنے دیکھنے۔ میں نے ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ کبھی اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا مگر انہیں سامنے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں شاپ پر ہی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگ گیا۔ اتنے عرصے کی اداسی میرے اندر بھری ہوئی تھی، مجھے سکون ملنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں انہیں گھر لے آیا اور بالکل خاموش تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہارے چھوڑنے کے بعد میں بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے ابا کے ساتھ ضد لگا لی تھی کہ میں ان کے بنا رہ سکتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ بیٹا مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کبھی کہ میں تمہارا سامنا کر سکوں۔ میں نے غصے میں کہا، تو پھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ نہ چھوڑ کر جاتی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ تو کہنے لگی، بیٹا مجھے ابھی جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کچھ دن بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، میں آپ کے بعد دوبارہ جینا چھوڑ دوں گا۔ آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے اب پھر وہ پہلے کی طرح چلی جائیں گی۔ میں انہیں جانے سے روک رہا تھا مگر وہ کہنے لگی، بہت جلد واپس آ جائیں گی۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور وہ چلی گئیں مگر نہ جانے کیوں آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے جو اس رات آئی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، پہلے تو تم نے ایسے نہیں کیا کبھی، کسی ایک لڑکی کے پیچھے پڑ جاؤ۔ خیر میں کوشش کرتا ہوں کہ لڑکی پھر سے مل جائے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، نہ مجھے وہ لڑکی مل رہی تھی۔ میرا دوست کسی اور لڑکی کی بات کرتا تو میں اس سے جھگڑنے لگ جاتا۔ تقریباً ایک ماہ بعد میری ماں میرے پاس آ گئی۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے پاس آ گئی ہوں۔ میں ان کی گود میں سر رکھ لیا اور کہا، وعدہ کریں آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ وہ کہنے لگی، جانتی ہوں، دوسری شادی کرنے کے بعد نہ ہی میری کوئی اولاد ہوئی اور نہ ہی میرے اپنی شوہر سے بن سکی، اس لیے آج میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میری ماں کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔
میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا، مگر شاید مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چل سکا، آخر وہ کدھر چلی گئی تھی۔ ایک روز میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گیا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری ماں کے بازو پر چوٹ لگی تھی، شاید ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں انہیں اسپتال لے گیا، میں ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک ڈاکٹر باہر نکلی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی کہ میری نظریں اس پہ ٹھہر گئیں۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پوچھنے لگی کہ تم وہی لڑکی ہو نا، اور تم کدھر چلی گئی تھی؟ وہ گھبراتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگی آپ کی والدہ کا آپریشن ہو چکا ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ لڑکی ڈاکٹر بن گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے اس کے روم میں آیا، وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا، اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی، کہنے لگی میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، میں پڑھ رہی تھی اور ڈاکٹر بن رہی تھی، مگر میرے چچا نشے اور جواری تھے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک روز پیسوں کی خاطر انہوں نے مجھے اپنے دوست کو بیچ دیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، گھبرائی ہوئی تھی اور ڈری بھی رہی تھی۔ جب آپ نے مجھے چھوڑا تو میں وہاں سے نکل گئی اور اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اس کی فیملی بہت اچھی تھی، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے ڈاکٹر بنایا۔ لیکن جانتے ہیں میں ان سب کا ذمہ دار آپ کو سمجھتی ہوں۔ اگر آپ میں تو پھر آپ مجھ سے شادی کر لیں گے، میں احسان کا بدلہ چکا دیں۔ مگر اس لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا آپ اچھے انسان نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا نہیں، اب میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، ابا کے پاس بھی جاتا ہوں، غلط کام بھی چھوڑ چکا ہوں، اس رات کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، سدھر گیا ہوں۔ اور جانتی ہیں میں ان سب کی وجہ آپ کو سمجھتا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تب ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی تھی، ماں نے مجھے چھوڑ دیا، باپ بھی دوسرے ملک چلا گیا، میں اکیلا ہو گیا۔ پھر مجھے کوئی کچھ نہیں کہنے والا تھا، جہاں دوست لے جاتے چلا جاتا تھا، ابا پیسے بھیج دیتے تھے، میں خود بھی عیاشی کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی کرواتا تھا۔ بہت بگڑا ہوا تھا، مگر جس رات آپ آئی تھی میرے پاس، اس رات مجھے بہت عجیب لگا۔ آپ کے آنسو دیکھ کر، آپ کی روتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں اتنا رحم دل نہیں تھا جو آپ کو چھوڑ دیتا، مگر آپ کے آنسوؤں نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی، شاید اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ میں ایسا ہو گیا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اسے یقین دلایا کہ میں اب ایک اچھا انسان بن کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری بہت منتیں کرنے کے بعد وہ میری شادی کرنے کے لیے مان گئی۔ میں جب ماں کو گھر لے کر آیا تو انہیں اس لڑکی کے بارے میں بتایا، وہ بھی شادی کے لیے مان گئی۔ میں بہت خوش ہوا اور جلد ہی میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں اکثر اس کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتی تو آج نہ جانے میں کہاں ہوتا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایک اچھا انسان بہت سے لوگوں کو اچھا بنا سکتا ہے، اور اس لڑکی کی ایک ملاقات نے ایک بگڑے ہوئے لڑکے کو سیدھا راستہ دکھایا تھا، اور آج میری وجہ سے میرے سارے دوست بھی سدھر گئے ہیں۔ آج میں اپنی بیوی ہینا اور اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہوں۔